بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری نیو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت موصول ہو جائے۔ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی مبارک حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس طرح سے ہوئی، تو ویڈیو کو کہیں سے بھی اسکپ مت کیجیے گا، میرے ساتھ ہی رہیے گا۔ یہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ سننے کے بعد ہمارے ایمان اور زیادہ تازہ ہو جائیں گے۔ آپ اس کو بالکل بھی مت اسکپ کیجیے گا۔ چلیں اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہود کے علماء جانتے تھے کہ نبی آخر الزماں کہاں پیدا ہوں گے اور اعلان نبوت فرمائیں گے، لیکن مشرکین مکہ اس بات سے ناواقف تھے۔ اللہ کے محبوب رحمت العالمین، راحت انسجا اور سید الانبیاء کی ولادت سے پہلے، ولادت کے وقت اور اس کے بعد بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے تھے جو مہر القول بھی تھے اور دعوت فکر بھی دیتے تھے کہ قریش کے معزز ترین قبیلہ بنو ہاشم میں عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں پیدا ہونے والا نومولود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں وہی تو عظیم ہستی نہیں جس کا ذکر تمام انبیاء علیہ السلام کرتے آئے ہیں اور اپنی امتوں کو ان کی اطاعت و اتباع کا درس دیتے آئے ہیں۔ اہل مکہ نہیں جانتے تھے کہ وہ عظیم ترین ہستی اللہ کی نعمت عظمیٰ اور شاہکار نبوت ان کے مابین اپنا نور پھیلائے ہوئے ہے۔ انہی کے درمیان عرصہ 25 سال سے جو اپنی شرافت، دیانتداری، حسن اخلاق اور سنجیدگی، فہم افراز، دانشمندی اور دنیا سے بے نیازی کے ساتھ اپنی خوبیوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہر عام و خاص ان کو صادق اور امین کے نام سے بھی جانتا تھا۔ جو بھی ان سے ملتا عزت و احترام سے نظر جھکا لیتا اور لوگ اپنے اوپر خاص قسم کا اثر محسوس کرتے تھے۔ ان دنوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو عیالدار تھے، بڑی تنگ دستی اور اسرت کی زندگی بسر کر رہے تھے، چاہتے تھے کہ ان کے بھتیجے کے لیے کوئی ایسا کاروبار ہو جو زیادہ نفع بخش ہو۔ ایک دن انہیں پتہ چلا کہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد قریش کے چند اشخاص کو اپنا سامان تجارت لے کر بھیجنا چاہتی ہے۔ روشنی کی ایک کرن پیدا ہوئی، لیکن اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ کرنا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا ان کا شدت سے انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تشریف لائے تو پوچھا، پیارے بھتیجے، میں ایسا شخص ہوں کہ میرے پاس مال نہیں، زمانہ بہت سخت گزر رہا ہے، تمہاری قوم کے قافلے شام کے سفر پر جانے والے ہیں۔ خدیجہ بنت خویلد تمہاری قوم کے کچھ لوگ طے شدہ رقم پر مال تجارت دے کر بھیجا کرتی ہے، کہو تو اس سے بات کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو آپ جیسا چاہیں۔ آپ نے فرمایا تو چچا کے چہرے پر رونق آ گئی۔ پھر کہا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ فلاں شخص کو اس نے 2 اونٹوں کے عوض مال تجارت دینا ہے، لیکن میں اس معاوضے پر تیرے لیے راضی نہیں ہوں گا۔ دوسرے دن وہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد کے ہاں گئے اور ان سے کہا، کیا تم میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مال دے کر ملک شام بھیجنے کے لیے آمادہ ہو؟ اور پھر قدر سکوت کے ساتھ بولے، میں نے سنا ہے کہ فلاں شخص کو 2 اونٹوں کے عوض بھیج رہی ہو، لیکن میرے بھتیجے کے لیے عوض دگنا ہوگا۔ ابو طالب کی بات سن کر سیدہ طاہرہ خدیجہ نے کہا، اے ابو طالب، اگر تم کسی دوسرے شخص کے لیے بھی یہی کہتے تو میں مان لیتی، تو نے تو ایک قریبی دوست کے لیے یہ خواہش ظاہر کی ہے، پھر میں کیسے نہیں مانوں گی۔ یہ بات سن کر ابو طالب بڑے خوش ہوئے اور آ کر اپنے بھتیجے کو بتایا اور کہا، یہ سلسلہ معاش ہے جس کا بندوبست اللہ نے تمہارے لیے گھر بیٹھے کیا ہے۔ سیدہ خدیجہ بنت خویلد بھی مکے میں ہی رہتی تھی، بڑی فہم و دانشمند تھی، معروف تاجر بھی تھی اور مکے کے تقریباً تمام سرکردہ اور دوسرے افراد کے بارے میں جانتی تھی۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سن رکھا تھا، جو اپنے اوصاف حمیدہ اور مکارم اخلاق کی وجہ سے صادق و امین کے لقب سے مشہور تھے، لیکن سیدہ خدیجہ بذات خود یہ جرأت نہیں کر سکتی تھی کہ انہیں براہ راست کہیں، جبکہ وہ ایک بہت ہی معزز، محترم اور خوش نصیبی ہو سکتی تھی، لیکن ایک صادق اور امین ہستی ان کا سامان مال تجارت کے لیے لے جائے۔ چنانچہ انہوں نے خود بھی ایک آدمی ان کی خدمت میں بھیجا۔ آپ نے پوچھا، کیسے آئے ہو؟ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، خدیجہ بنت خویلد نے بھیجا ہے۔ اس نے کہا، کیا کام ہے؟ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ آپ کے چچا ابو طالب آئے تھے۔ سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں، یہ آپ کی مہربانی ہوگی اگر میرا سامان تجارت لے کر شام کی طرف
تشریف لے جائیں۔ اس شخص نے عرض کیا اور پھر بولا، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ دوسروں کے مقابل اوز دگنا پیش کروں گی۔ ٹھیک ہے، جب قافلہ جانے کے لیے تیار ہو تو اطلاع دے دینا، آپ نے فرمایا۔ اور سیدہ ختیجہ کا آدمی واپس لوٹ گیا۔ سیدہ ختیجہ بنت خویلد ایک دن آرام فرما رہی تھی کہ اچانک خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ آسمانی آفتاب ان کے گھر اتر آیا ہے اور اس کا نور ان کے گھر سے پھیل رہا ہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کا کوئی گھر ایسا نہیں جو اس نور سے روشن نہ ہوا ہو۔ جب وہ بیدار ہوئیں تو سوچنے لگی، بڑا عجیب و غریب خواب تھا۔ اپنے طور پر اس کی تعبیر نکالنے کی کوشش کی مگر کوئی نتیجہ اخذ نہ کر سکی۔ انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی نوفل بن ورقہ کا خیال آیا جو آسمانی کتب کا بڑا عالم و فاضل تھا اور کسی زمانے میں خویلد بن اسد ان کی شادی اپنے بھائی کے بیٹے سے کرنا چاہتا تھا، مگر وہ بات کسی طرح بن نہ سکی۔ چنانچہ وہ اس کے ہاں گئے۔ اس وقت وہ گھر پر ہی تھا۔ وہ چچا زاد بہن کو دیکھ کر خوش ہوا اور کہا، کیسے آئی ہو ختیجہ؟ میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر معلوم کرنے آئی ہوں۔ سیدہ ختیجہ نے کہا، بتاؤ۔ ورقہ بن نوفل نے کہا اور توجہ سے ان کا خواب سننے لگا۔ جب وہ اپنا خواب بیان کر چکی تو ورقہ بن نوفل کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ کیا تعبیر ہے؟ ختیجہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ بہت ہی مبارک خواب ہے، اس نے کہا اور پھر اس کی تعبیر بتائی۔ سیدہ ختیجہ، نبی آخر الزماں تم سے نکاح کریں گے۔ انہیں اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بولی، کیا کہا؟ نبی آخر الزماں مجھے اپنی زوجیت میں لیں گے؟ ان کے ظہور کا زمانہ؟ ختیجہ بنت خویلد نے دریافت کیا، آسمانی کتب کے مطابق ان کے ظہور کا یہی زمانہ ہے۔ اور پھر وہ واپس لوٹ گئیں۔ ان کے اندر خوشی کی ایسی لہر اٹھ رہی تھی وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جب تجارتی قافلہ سوئے شام روانہ ہونے لگا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے چچا تھے سب موجود تھے۔ سیدہ ختیجہ بنت خویلد نے اپنا غلام مصرع بھی ساتھ کر دیا تھا۔ آپ کے چچاؤں نے اہل قافلے کو آپ کے متعلق وصیت کی۔ ابو طالب نے خاص طور پر مصرع کو کہا، میرے بھتیجے کا خاص خیال رکھنا۔ مصرع نے جواب دیا، آپ مطمئن رہیں۔ مصرع نے اطمینان دلاتے ہوئے کہا اور پھر قافلہ روانہ ہو گیا۔ قافلہ تجارت وادی قرہ، مدین، دیار سور اور ان مقامات سے جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ 12 سال بیشتر گزرے تھے، شام کی جانب روانہ ہوا۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل و دماغ کی گہرائیوں میں وہ تمام دبے ہوئے نقوش ابھر آئے جو پہلے سفر میں جاگزین ہوئے تھے، لہٰذا آپ کو ان حالات و واقعات پر بھی جو پیش آئے تھے پھر غور کرنے کا موقع ملا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سفر میں اپنی امانت اور سابقہ تجربے کی بنا پر دوسروں کی نسبت دو چند منافع ہوا۔ مصرع پر بھی آپ کے اخلاق کا بہت اچھا اثر پڑا۔ اس کے دل میں آپ کے لیے بے حد عزت و احترام کے جذبات بیدار ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی محبت ڈال دی کہ گویا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن گیا۔ قافلے کی واپسی پر شام کے مال تجارت میں جو چند چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کی، اس سے ختیجہ بنت خویلد کے لیے خرید لیا۔ جب قافلہ اپنے مقام پر پہنچا تو مصرع نے عرض کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری مالکن ختیجہ کے پاس تشریف لے جائیں اور آپ کے باعث اللہ تعالیٰ نے ختیجہ کو جو نفع پہنچایا ہے اس کی اطلاع دیں، وہ آپ کا یہ حق یاد رکھیں گی۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی رائے کے مطابق پہلے چل پڑے۔ ظہر کا وقت تھا۔ سیدہ ختیجہ بنت خویلد دوسری عورتوں کے ہمراہ اپنے ایک بالا خانے میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ دیکھا کہ محمد بن عبداللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ پر تشریف لا رہے ہیں اور دو فرشتے ادھر ادھر سے سایہ کیے ہوئے تھے۔ نظارہ بے حد مسرور کن تھا، عجیب اور روح پرور تھا۔ سامنے دیکھو، ختیجہ نے عورتوں سے مخاطب ہو کر کہا تو وہ سب اس طرف دیکھنے لگیں، لیکن جدھر سے آپ تشریف لا رہے تھے اور ان پر سایہ تھا
بہت حیران کن منظر تھا۔ عورتیں بولی، اس چلچلاتی دھوپ میں سوائے آپ کے اوپر سائے کے اور کہیں سایہ نہیں۔ جب آپ تشریف لائے تو خدیجہ بنت خویلد نے دروازے پر خوش آمدید کہا، بڑی عزت و ادب کے ساتھ بٹھایا۔ آپ نے سفر شام اور تجارتی منافع کے متعلق دل پذیر پیرایہ بیان میں گفتگو کی۔ خدیجہ نے بڑے انہماک و توجہ سے آپ کی باتیں سنیں۔ اس تجارت سے جتنا بھی منافع ہوا کرتا تھا، اس سے دو چند ہوا، لہٰذا خدیجہ نے جو معاوضہ طے کیا تھا اس کو بھی دو چند کر دیا اور 4 کے بجائے 8 اونٹ خدمت میں پیش کیے۔ جب مصر آیا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت خویلد نے اس سے بھی بڑی حیرانگی کے ساتھ کہا، ظہر کے وقت جب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ان پر سایہ تھا جبکہ ارد گرد سخت دھوپ تھی۔ مصرع نے کہا، میں نے شام کے سفر کے دوران بہت کچھ ایسا دیکھا اور سنا ہے۔ مصرع نے کہا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سیدہ خدیجہ نے دریافت کیا، وہ ایسا کیا تھا؟ مصرع کہنے لگا، جب ہمارا قافلہ چلا تو جب دھوپ کی تمازت تیز ہوتی تو 2 فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے رہتے تھے۔ چلتے چلتے ملک شام کے شہر بصرہ میں پہنچے اور وہاں ایک درخت کے سائے میں آرام فرمانے لگے، جس کے قریب ہی ایک صومعہ تھا جس میں نستور نامی راہب رہتا تھا۔ اس نے کھڑکی سے سر نکالا اور جھانک کر مجھ سے پوچھا، درخت کے سائے میں کون صاحب آرام فرما رہے ہیں؟ قریشی ہیں، میں نے جواب دیا۔ تو راہب بولا، اس درخت کے نیچے باجوز پیغمبر کے اور کوئی نہیں اترا۔ پھر اس نے مجھ سے دریافت کیا، کیا اس شخص کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ ہاں، اور یہ سرخی کبھی اس سے جدا نہیں ہوتی۔ میں نے جب کہا تو نستور گویا ہوا، وہ پیغمبر ہے اور سب سے آخری پیغمبر ہے۔ میں نے سنا تو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و عظمت بے حد بڑھ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پیغمبر آخر الزماں کے ساتھ سفر کرنے اور خدمت کا موقع ملے گا۔ میں ان کی خدمت میں اور بھی زیادہ مستعد ہو گیا۔ جب تجارتی سامان فروخت ہو گیا تو ایک شخص سے ملنا ہوا۔ اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ لات و عزیٰ کا حلف اٹھائیں۔ تو آپ نے فرمایا، میں نے کبھی ان کی قسم نہیں کھائی، میں تو گزرتے وقت بھی ان سے منہ موڑ لیتا ہوں۔ یہ سنا تو اس شخص نے کہا، بات وہی ہے جو آپ نے فرمائی، اور پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، مصرع، اللہ کی قسم، یہ تو وہی پیغمبر ہے جس کی صفت ہمارے علماء کتابوں میں مذکور پاتے ہیں۔ مصرع نے دوران سفر جو مشاہدہ کیا تھا اس کا اپنی مالکین کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد چلا گیا اور سیدہ خدیجہ بنت خویلد خیالات میں کھو گئیں۔ انہیں اپنا وہ خواب یاد آ گیا جس کا ذکر انہوں نے اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل سے کیا تھا۔ کیا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزماں ہیں؟ عرب معاشرے میں عورت اپنے نکاح کا معاملہ طے کرنے کی مزاج تھی، خواہ وہ بالغ ہو، نابالغ ہو، بیوہ ہو یا باکرہ ہو۔ مزید برآں اس دور میں پردے کا رواج بھی نہیں تھا اور عورتوں کا مردوں کے ساتھ براہ راست بات چیت کرنا کوئی اخلاقی اور معاشرتی برائی نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اگرچہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد اکابرین قریش کے شادی کے پیام رد کر چکی تھی، لیکن پھر ایسے نوجوان سے عقد کی خواہش کی جس کی باتیں ان کے دل و دماغ میں گھر کر چکی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہی مشیت ایزدی تھی، کیونکہ انہوں نے ام المومنین کے زینۂ عصمت پر تشریف فرما ہونا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کو بلا بھیجا۔ سہیلی کا پیغام ملتے ہی وہ آ گئیں۔ خیر تو ہے؟ نفیسہ نے پوچھا۔ بالکل خیر ہے، خدیجہ بنت خویلد نے جواب دیا۔ کہو۔ نفیسہ بنت منیہ بولی، تم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ سیدہ نے کہا، کس لیے؟ اس لیے کہ تم ان سے دریافت کرو کہ شادی کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ خدیجہ نے کہا۔ تو نفیسہ بولی، یہ تم کہہ رہی ہو حالانکہ تم اس سے قبل بڑے بڑے اعلیٰ رشتے ٹھکرا چکی ہو۔ ہاں، یہ میں کہہ رہی ہوں، لیکن تم نہیں سمجھو گی، جب وقت آئے گا سب بتا دوں گی، سیدہ خدیجہ نے کہا، اور پھر نفیسہ کو جانے کے لیے کہا اور تاکید کی، جو بھی جواب ملے گا ابھی آ کر بتانا۔ نفیسہ بنت منیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور پوچھا، اے محمد، آپ کو نکاح کرنے سے کیا امر مانے ہیں؟ فرمایا، میرے ہاتھ میں وہ سامان نہیں جس سے نکاح کر سکوں۔ نفیسہ نے عرض کیا، اگر سامان ہو جائے اور آپ کو حسن و جمال، زر و مال اور شرف و کفایت کی ضمانت دی جائے تو کیا آپ قبول فرمائیں گے؟
اچھا تو کون ہے؟ آپ نے دریافت فرمایا۔ سیدہ خدیجہ بنت خویلد۔ نفیسہ نے کہا تو ارشاد فرمایا وہ میرے لیے کیوں کر، یہ میرا ذمہ ہے۔ نفیسہ بنت منیہ نے کہا تو فرمایا تو میں کر لوں گا۔ یہ گفتگو کرنے کے بعد نفیسہ بنت منیہ سیدھی اپنی سہیلی سیدہ خدیجہ کے ہاں گئی اور جو باتیں ہوئی تھی وہ سب بتا دی۔ انہوں نے نفیسہ سے پھر کہا تم جا کر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دو کہ وہ اپنے چچاؤں کے ساتھ فلاں وقت میں تشریف لے آئے۔ نفیسہ بنت عبد منیبہ یہ پیغام لے کر چلی گئیں اور پھر سیدہ خدیجہ نے اپنے چچا عمرو بن اسد کو پیغام بھیجا آپ آ کر میرا نکاح کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب پروگرام ابو طالب، حمزہ اور دیگر چچاؤں کے ساتھ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر روئے شہر کے ساتھ سیدہ خدیجہ کے مکان پر تشریف لے گئے جہاں عقد و نکاح واقع ہوا۔ ابو طالب نے خطبہ پڑھایا جس کا ترجمہ یہ ہے حمد و ثنا اس اللہ بزرگ و برتر کی جس نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے گردانا اور ہمیں ماد و مظہر کے اصل سے پیدا کیا اور اپنے گھر کا محافظ و پیشوا بنایا اور گھر کو ہمارے لیے فراوانی بخشی کہ اطراف و جوانب سے اس کی زیارت کے لیے آئیں اور ہمیں توفیق مرحمت فرمائے کہ وہ اس گھر کی طرف آئیں جو امانت میں رہے اور ہمیں لوگوں پر حاکم بنایا۔ ماں بعد یعنی حمد الہی کے بعد یقیناً میرا بھتیجا یعنی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا جوان ہے کہ کوئی قریشی مرد اس کا ہم پلہ نہیں ہے، یہ سب پر بھاری ہے، اگرچہ مال میں یہ کم ہے لیکن مال ڈھلتی چھاؤں ہے اور یہی ایک بات حائل ہے باوجود اس کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مقدس ہستی ہے جسے تم خوب جانتے پہچانتے ہو۔ بلا شبہ آپ خدیجہ بنت خویلد کی دستخواری فرماتے ہیں اور میں اپنے مال میں سے اس کا مہر 20 اونٹ قرار دیتا ہوں اور میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس کے بعد ان کی ایک عظیم الشان اور ایک بلند مرتب ہوگی۔ جب یہ خطبہ مکمل ہوا تو ورقہ بن نوفل جو سیدہ خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے انہوں نے بھی خطبہ پڑھا۔ ان دنوں 20 اونٹوں کی قیمت 500 درہم یا 400 مشکال کے برابر تھی۔ اس کے بعد ابو طالب نے کہا اے ورقہ بن نوفل میں چاہتا ہوں کہ خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد بھی آپ کے ساتھ نکاح میں شریک ہوں۔ اس پر عمرو بن اسد نے بھی کہا اے گروہ قریش گواہ ہو جاؤ کہ میں نے خدیجہ دختر خویلد کو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دیا۔ پھر دونوں جانب سے ایجاب و قبول ہوا۔ عمرو بن اسد نے اس موقع پر کہا یہ وہ نکاح ہے کہ اس کی ناک نہیں ٹکرائی جا سکتی، یعنی اس پر کسی قسم کی نکتہ چینی حرف گیری ممکن نہیں۔ جب یہ نکاح ہوا تو اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور سیدہ خدیجہ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ نکاح کے بعد سیدہ خدیجہ نے اپنی باندیوں کو حکم دیا کہ وہ دف بجا کر خوشی کا اظہار کریں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ اپنے چچا سے فرمائیں کہ ان اونٹوں میں سے ایک کو ذبح کر کے لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ مصرفین اس ارشاد باری تعالیٰ کی تفسیر یہی کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے بظاہر سیدہ خدیجہ کے مال سے با اعتبار ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تونگر یعنی مالدار کیا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام اغنیاء یعنی سب سے زیادہ غنی ہیں اور دونوں جہان آپ کی نظر میں بہت ہی مختصر اور قلیل ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ بنت خویلد سے شادی کے بعد اقتصادی اعتبار سے مطمئن ہو گئے تھے۔ اہل مکہ میں اس امتیازی حیثیت کے پیش نظر آپ کو قدر و منزلت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے اور آپ کا بے حد احترام کرتے تھے، لیکن آپ کی نظر میں یہ بے سربت زندگی کچھ بھی نہیں تھی۔ عوام سے آپ میل جول میں آپ کو متعلق کوئی تعامل نہ تھا، جس سے بھی ملتے خندہ پیشانی سے ملتے۔ اہل مکہ کی نظر میں آپ کا مقام روز بروز بلند ہوتا جا رہا تھا، لیکن آپ اس کے باوجود ہر ایک سے تواضع اور محبت سے پیش آتے تھے۔ کمال ذہانت اور بلند شخصیت کے بااوصاف لوگوں کی باتیں پورے انہماک سے سنتے اور ان پر غور بھی کرتے تھے۔ شادی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اقامت سیدہ خدیجہ ہی کے مکان اختیار کر لی اور یہ ایسا گہوارہ تھا جس پر جنت فردوس کی بہاریں بھی رشک کرتی تھی۔
اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ بنت خویلد سے ہو گئی اور آپ اپنی مستقل جدوجہد میں لگے رہے اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے شانہ بشانہ ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑی رہی، ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔